میری کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ تم سب کے لیے ایک وارننگ ہے۔ کیا تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو میں نے کی؟ میں نے سمجھا یہ سونا میری قیمت ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری تباہ۔ میری زبان پر وہ دعا تھی جو تقدیر بدل دیتی تھی، مگر جب میں نے اسے دنیا کے لیے بیچا۔ سوچو، ایک ایسا شخص جس کی دعائیں عرش تک جاتی تھیں مگر زمین پر اسے کتے کی موت ملی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، مگر قرآن نے اسے کتے کی تشبیہ دی ہے۔ کیوں؟ آج ہم ایسی مثال کی تہ میں جائیں گے جو ہر اس شخص کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو علم رکھتا ہے۔ میری زبان پر وہ دعا تھی جو تقدیر بدل دیتی تھی، مگر جب میں نے اسے دنیا کے لیے بیچا۔ میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے رحمت کا دروازہ بند کیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی عجیب اور تلخ مثال بیان فرمائی ہے، ایک ایسے شخص کی مثال جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں عطا کی لیکن اس نے انہیں پھینک دیا۔ میری زبان پر وہ دعا تھی جو تقدیر بدل دیتی تھی، مگر جب میں نے اسے دنیا کے لیے بیچا۔ قرآن کہتا ہے وہ کتے کی طرح ہوگا، اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان لٹکا رہے گا، اگر تم اسے چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکا رہے گا۔ یہ کون تھا؟ بہت سے مفسر کرام نے جیسے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر نے فرمایا کہ یہ مثال ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کا ذکر اسرائیلی روایت میں ملتا ہے۔ اس کا نام بلعام بن باورہ بتایا جاتا ہے، لیکن یاد رہے قرآن میں نام نہیں آیا، قرآن نے صرف مثال دی ہے اور اس مثال کا سبق آج تک زندہ ہے۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد سرزمین شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے راستے میں مختلف قومیں آباد تھی جو ان سے خوفزدہ تھی۔ ان قوموں کو ایک خطرہ محسوس ہوا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے بڑھی تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ بلعام بن باورہ بعض روایت میں ہے ایک ایسا شخص تھا جو علم میں ممتاز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم معلوم تھا، یعنی وہ دعا جو ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ لوگ اس کے پاس مشکلات میں آتے اور اللہ کے فضل سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر ایک خطرناک کمزوری چھپی ہوئی تھی جسے اس نے خود نہیں پہچانا تھا۔ آئے اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آیات نمبر 175 سے 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر سناؤ اس شخص کا حال جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی مگر اس نے ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تو شیطان نے ان کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نشانیاں دی، یہ عام آدمی نہیں تھا، وہ شخص تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اسے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا، وہ اوپر اٹھے، لیکن اس نے اس دنیا کو ترجیح دی۔ علم موجود تھا مگر عمل نہیں تھا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے تلخ تشبیہ دی، اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ زبان لٹکائے رہتے ہیں، اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ بھی زبان لٹکائے رہتا ہے۔ کتا جب پیاسا ہو یا تکا ہو تو اس کی زبان ہمیشہ باہر ہوتی ہے، اس کی حالت نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص بھی ایسا ہی ہوگا، اپنی خواہشات میں اتنا ڈوب گیا کہ اب کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ بعض مفسرین اور تاریخی روایت کے مطابق جب بنی اسرائیل شام کی طرف بڑھے تو مقامی حکمران بالاق نامی بادشاہ نے بلعام کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے کہا موسیٰ کی قوم ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کے خلاف بد دعا کرے اور ہم آپ کو دولت، عزت اور زمین دیں گے۔ یہ امتحان کا لمحہ تھا۔ روایت میں آتا ہے
کہ बलाम ने शुरू में इनकार किया। उसने कहा मैं मोमिनों के खिलाफ कैसे दुआ कर सकता हूँ, लेकिन बालाक ने दौलत की पेशकश बढ़ा दी। खेमे भर कर सोना, ज़मीनें, उहदा और आहिस्ता आहिस्ता बलाम का दिल डगमगाने लगा। कहा जाता है कि उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मैं इनके खिलाफ दुआ करूं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई इजाज़त न मिली तो ऐसे मालूम होगा कि ये गलत है, लेकिन उसने दुनिया को तरजीह दी। रिवायात में आता है कि जब बलाम ने अपने इल्म को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया तो अल्लाह ताला ने उसका इल्म छीन लिया। कहा जाता है वो इस्म आज़म जो उसे याद था वो भूल गया। और एक रिवायत ये भी है कि वो बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए अपनी सवारी पर बैठा तो उसकी सवारी ने हरकत करने से इनकार कर दिया। ये तफसीलात इसराइलियात और तफासिर में मिलती है, कुरान में नहीं, लेकिन कुरान ने जो सबक दिया वो वाज़ेह है। आज हमारे दौर में ये मिसाल किस कदर अहम है। सोचे, एक शख्स दीन का इल्म रखता है, कुरान पढ़ाता है, लोगों को नसीहत करता है, लेकिन जब उसे दुनिया की कोई चीज़ मिले तो वो अपने उसूलों को फेंक देता है। एक शख्स हलाल और हराम जानता है लेकिन सूद पर लेन देन करता है, क्योंकि सब करते हैं। एक शख्स ईमान की बातें करता है, लेकिन जब कोई बाअसर शख्स उसे गलत काम की पेशकश करे तो वो चुप हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम चाहते तो उसे बुलंद मकाम अता करते, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इल्म को अमल में लाए। इल्म का मकसद ये नहीं कि हम दूसरों पर फख्र करें, न ये कि दुनिया की कमाई। इल्म का मकसद है अल्लाह की तरफ करीब होना। और अगर हमने इल्म को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया तो इल्म हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। बलाम बिन बाऊर की कहानी ख्वाह तफसीर में हो या कुरान की एक मिसाल में हमें एक सवाल छोड़ कर जाती है कि हम अपने इल्म को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या दुनिया के लिए। अगर आपके पास इल्म है, दुनियावी हो या उखरवी हो, तो ये अमानत है, इसे हिकमत से इस्तेमाल करें, आजिज़ी से रखे और हमेशा याद रखे असल कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा में है, दुनिया की चमक दमक में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसी इल्म अता फरमाए जिस पर हमारे सब का अमल हो। आमीन। मैंने खुद अपने ही हाथों से रहमत का दरवाजा बंद किया। देखो मुझे, मैं वो चिराग था जो दूसरों को रास्ता दिखाता था।